الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد میرے عزیز طلباء اور عزیز بچوں، ہمارا فی الحال رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اختتام پہ، ایک عشرہ یعنی رمضان کے شروع کے 10 ایام گزر چکے ہیں، دوسرے عشرے کے ہمارا اختتام پہ ہیں، یعنی آج 18واں روزہ ہے۔ 2 دنوں کے بعد یہ عشرہ بھی مکمل ہو جائے گا اور تیسرے عشرے کی ابتدا ہوگی۔ تیسرے عشرے کی مناسبت سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیسرا عشرہ جو آخری عشرہ ہے، اس میں ایک خاص عبادت ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور دوسری عبادت یا دوسری اہم بات جو آخری عشرے میں ہے وہ یہ کہ آخری عشرے میں ایک رات ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری بات کہ آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ عید الفطر سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے ہمیں اور آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ یہ 3 عبادتیں ہیں یا 3 باتیں جن کا تعلق آخر عشرے سے ہے، یہ کہا جائے کہ عید الفطر کے پہلے سے۔ تینوں باتوں پر مختصراً گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو جہاں تک اعتکاف کی بات ہے تو اعتکاف سنت ہے اور سنتی مؤکدہ ہے، ایسی سنت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام نے اعتکاف کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ لکھا ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں محلے کے 2-4 آدمی بھی، ایک آدمی بھی وہ کام کر لے تو سب کی طرف سے وہ کام کافی ہو جائے گا، یعنی کسی کو گناہ نہیں ملے گا۔ فقہائے کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہر وہ مسجد جو محلے کی مسجد ہو، آبادی کی مسجد ہو اور جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، وہاں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یعنی اس آبادی میں سے کوئی نہ کوئی آدمی اعتکاف کرے وہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے 1 سال اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکے تو آپ نے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ حالانکہ اعتکاف آخری عشرے کا ہے، آخری عشرہ یعنی آخر کے 10 دن، لیکن آپ نے ایک دفعہ 10 نہیں بلکہ 20 دنوں کا اعتکاف کیا، اس لیے کہ 1 سال کسی وجہ سے اعتکاف چھوٹ گیا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے تھے۔ یوں تو آپ پورے رمضان میں عبادت کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں اور زیادہ عبادت کرتے تھے۔ جو میں نے روایت پڑھی آپ کے سامنے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجتہدوا فی العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اجتہاد کرتے تھے، خوب محنت کرتے تھے عبادت کرنے میں۔
ما لا یجتہد فی غیرہ، ما لا یجتہد فی غیرہ، جتنا کہ اہتمام آپ رمضان آخر ہفتے کے علاوہ میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس روایت کو ذہن میں رکھے، یہ جو روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے تھے، خوب محنت کرتے تھے۔ عبادت میں کیا کریں گے؟ کثرت سے نماز پڑھی جائے گی، کثرت سے ذکر و اذکار کیا جائے گا، کثرت سے توبہ استغفار کیا جائے گا، کثرت سے اللہ کے سامنے دعائیں کی جائیں گی، کثرت سے اپنے گناہوں پہ نادم ہوا جائے گا، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے وہ خیر کو طلب کریں گے، امن و سکون طلب کریں گے، دونوں جہان کی اچھائیاں طلب کریں گے۔ یہ ہے خوب محنت کرنا، خوب عبادت کرنا۔ اعتکاف کی شروعات کب ہوتی ہے؟ اعتکاف کی جو شروعات ہے، جو اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، آخری عشرے کا اعتکاف، وہ یہ کہ جب 20ویں تاریخ یعنی 20 رمضان ہو تو 20 رمضان کے شام میں جس وقت ہمارا افطار کرتے ہیں، یعنی سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی 21ویں تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو سورج کے غروب ہونے کے بعد، جسے آپ مغرب بھی کہہ سکتے ہیں، مغرب چونکہ ہم لوگ کے یہاں سورج غروب ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، تو اصل میں تو یہ ہے کہ 20ویں تاریخ یعنی 20واں روزہ جب مکمل ہوگا اور سورج غروب ہوگا، غروب ہونے کے ساتھ نئی اسلامی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ 21ویں تاریخ شروع ہو گئی ہے، تو سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی اعتکاف شروع ہوگا، اور رمضان کا آخری یعنی عید کا جو چاند نکلتا ہے، چاند نکلنے کے ساتھ ہی یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ یہ 10 دن بھی ہو سکتے ہیں اور 9 دن بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 29 کا چاند نکلا تو 9 دن ہوگا، 30 کا چاند نکلا تو 10 دن ہوگا۔ اسے کہتے ہیں آخری عشرہ۔ تو مردوں کو اعتکاف کرنا چاہیے، عورتوں پر بھی اعتکاف ہے۔ عورتیں اعتکاف کہاں کریں گی؟ عورتیں اپنے گھر کی کسی جگہ کو خاص کر لیں جہاں وہ نماز پڑھتی ہو، کوئی کمرہ ہو چھوٹا سا، یا گھر کے کنارے میں کمرہ ہو یا ہال ہو، تو اس کے کنارے میں مصلی بچھا کے وہ عبادت و ریاضت کا اہتمام کریں۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جیسی جسے ضرورت پڑے علماء سے، فقہا سے اسے معلوم کر لینا چاہیے کہ ہمارا اعتکاف ہے یا ٹوٹ گیا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے، جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، کہ ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے، ہر آدمی نہیں تو کچھ آدمی کو محلے سے ضرور چاہیے کہ وہ عبادت و ریاضت کے لیے اعتکاف کرے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کے معنی اصل میں ہوتے ہیں ٹھہرنا۔ اعتکاف کہتے ہیں ٹھہرنا، رکنا، متوجہ ہونا، یہ مطلب ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف کرنے سے 2 بنیادی فوائد یاد رکھیں، 2 بنیادی فائدے ہیں۔ ایک بنیادی فائدہ تو یہ کہ ہمارا جو اعتکاف میں بیٹھیں گے تو بہت ساری برائیوں سے ہمارا محفوظ ہو جائیں گے۔ مسجد کے باہر، اپنے گھر میں، گھر کے باہر دوست احباب کے ساتھ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں ہمارا جو کرنا نہیں چاہیے، یا زبان سے بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں جو بات اچھی نہیں ہوتی ہے۔ بس اوقات بعض باتیں گناہ کی ہو جاتی ہے، پکڑ والی ہوتی ہے۔ تو اعتکاف کا پہلا فائدہ یہ کہ جب آپ اعتکاف کریں گے تو اس طرح کے خرافات، اس طرح کی بری باتوں، اس طرح کی بیہودہ باتوں سے ہمارا محفوظ رہ جائیں گے۔ دوسرا فائدہ اعتکاف کا یہ کہ ہم جو عبادت کریں گے ان عبادتوں کا تو ثواب ملے گا ہی، اس کے علاوہ ہم جو عبادتیں اعتکاف سے پہلے کیا کرتے تھے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر ہم اعتکاف سے پہلے بیماروں کی تیمارداری کیا کرتے تھے، ہم اعتکاف سے پہلے بہت سارے لوگوں کا کام کر دیا کرتے تھے، ہم اعتکاف سے پہلے غربا اور مساکین کا تعاون کیا کرتے تھے، اور بھی دیگر کام جو خیر کے ہیں کہ ہم اعتکاف سے پہلے کیا کرتے تھے۔ جس کام کا تعلق مسجد کے باہر سے
اب ہم مسجد میں رہتے ہوئے ہم کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، ہم کسی بیمار کی تیمارداری نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اعتکاف سے پہلے کیا کرتے تھے، اس لیے ہم کو حالت اعتکاف میں بھی بیماروں کی تیمارداری کا ثواب ملے گا۔ نماز جنازہ میں ہمارا شریک نہیں ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی نماز جنازہ کا ثواب ملے گا۔ ہم غربا اور مساکین کے گھر کا کام کر دیا کرتے تھے، اعتکاف کی وجہ سے ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس عمل کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بڑے فائدے ہیں دو، ایک تو بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ وہ خیر کا کام جو اعتکاف سے پہلے ہم کرتے تھے، اعتکاف میں آنے کے بعد نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا بھی ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ہے، آپ نے اہتمام کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ آخری عشرے سے تعلق شب قدر کا بھی ہے۔ ایک رات ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے جو ایک رات ایسی بنائی ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ قدر جو ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور یہ قرآن کا انتہائی البیلا انداز ہے، عام آدمی اس انداز کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا انتہائی البیلا ہے، جو عربی کا ایک انداز ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو شب قدر کیا چیز ہے، یہ اہمیت کو بتانے کے لیے آپ یہ فرمائیں کہ شب قدر جو ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے تقریباً 83 سال، 83 ایئرس، تقریباً 83 سال ہے 1000 مہینے۔ تو یہ ایک رات جسے شب قدر کہتے ہیں، وہ رمضان کے اخیر عشرے میں جمہور علماء کی یہی رائے ہے۔ اور آخر عشرے میں بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخر عشرے میں بھی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 طاق راتیں، انہی 5 طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہے۔ پھر بعض لوگوں کی رائے کہ وہ 27ویں جو شب قدر ہوتی ہے وہ 27 کی رات ہے۔ خیر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کو پالیں، شب قدر کو پالیں۔ اگر ہم نے اس رات کو پا لیا، اس میں عبادتیں کی، اس میں دعائیں کی، اس میں استغفار کیا، تو گویا کہ 83 سال، تقریباً 83 سال کی عبادتوں کا ہمیں اور آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ رمضان کے آخری عشرے کی خاص طور سے طاق راتوں میں عبادت کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا اہتمام کریں، تاکہ ہماری دعائیں قبول بھی ہوں اور ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ ایک تیسری بات ہم نے کہی تھی صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ صدقہ فطر کے بارے میں آپ مسائل علماء سے، فقہاء سے معلوم کریں۔ میں ایک اجمالی بات بتا رہا ہوں کہ ہر وہ آدمی جو صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی میں سے کچھ بھی ہو یا کچھ بھی نہ ہو، تو ان دونوں میں سے کسی کے بقدر اگر پیسے ہوں اور وہ عید کی صبح سے پہلے ہے، اتنی رقم کا وہ مالک ہے، تو پھر اس پہ عید کے دن صدقہ فطر لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر عید سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نماز سے پہلے نکالیں، عید کی نماز کے بعد نہیں۔ اگر نہ نکالا ہے آپ نے تو نماز کے بعد بھی نکالنا ضروری ہے، لیکن جو ثواب صدقہ فطر کا ہے وہ نماز سے پہلے نکالنے کی صورت میں ہے، اس لیے کہ وہ اصل میں غربا اور مساکین کے لیے
خوشی میں شریک ہونے کا ذریعہ ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، ہم اور آپ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، جو غریب ہیں مسکین ہیں وہ بھی حضرات خوشیاں منائیں، ان کے گھر میں بھی اچھا کھانا پکے، وہ اس دن بھوکے نہ رہیں، ان کے بدن پہ بھی اچھا لباس ہو، اچھا کپڑا ہو، تو یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ احناف کے نزدیک اگر گیہوں سے دینا چاہتے تو تقریباً 2.25 کلو گیہوں، جسے نصف سا کہا جاتا ہے، 2.25 کلو گیہوں، اور دیگر چیزوں سے دینا چاہتے ہیں، کشمش ہے، منقع ہے، کھجور ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ایک سا یعنی تقریباً 3.5 کلو، یہ احناف کے نزدیک ہے۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک، خاص طور پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزدیک 1 سا ہے، یا نصف سا نہیں ہے، 1 سا ہے یعنی تقریباً 3.5 کلو۔ تو ہمیں اور آپ کو روپے پیسے ہو سکے وہ دے، یا اناج غلہ ہو سکے تو وہ دے، لیکن دینے کا اہتمام کرنا چاہیے اپنی طرف سے بھی اور اپنے ماتحتوں کی طرف سے بھی۔ مزید جزئی مسائل معلوم کرنے ہوں تو علماء سے ربط رکھنا چاہیے، علماء سے مربوط رہیں اور اہل علم سے مسئلہ پوچھا کریں۔ آج کل یوٹیوب اور فیس بک پر نہ جانے کیسے کیسے لوگ مسئلہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں، جن کو اردو پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، عربی کے ایک لفظ سے واقف نہیں ہوتے، اور وہ بھی مسئلے مسائل بتانے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دین کے بارے میں جرأت ہے، جو پڑھے لکھے انہی کو بتانا چاہیے اور پڑھے لکھوں سے پوچھنا چاہیے۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ نمبر 1، رمضان کے آخر عرصے میں اعتکاف کی متعلق بات کہی۔ نمبر 2، تلاش شب قدر کو تلاش کیجیے، عبادت کیجیے۔ اور نمبر 3، صدقہ فطر کی ادائیگی کا ہمارا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔